بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں آج چائنیز نہیں پکائی کیا؟ کھانے کی میز پر گھریلو لوازمات دیکھ کر کرن نے بڑی بھابھی کی طرف استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ باقی سب بھی کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ روکے ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ بڑی بھابھی گڑبڑا گئیں۔ نہیں، اصل میں کپڑے دھوتے کافی دیر ہو گئی آج، اور مصباح فروا بھی صبح سے مٹن کھانے کی فرمائش کر رہی تھیں، تو میں نے مٹن بنا لیا، کل چائنیز پکا لوں گی۔ ان کا انداز قدرے وضاحتی سا تھا۔ کرن کے چہرے پر تناؤ سا آ گیا۔ خوب بھابھی، اپنی بیٹیوں کی فرمائش تو آپ کو یاد رہی، لیکن میری پسند ناپسند کی کوئی اہمیت نہیں۔ ان دونوں نے تو آج مٹن کی فرمائش کی، جبکہ میں کل رات ہی آپ کو چائنیز پکانے کا کہہ چکی تھی۔ لقمہ توڑتے بڑے بھیا کا ہاتھ رک گیا تھا۔ خشمگین نگاہوں سے بیوی کو دیکھا۔ جب کرن چائنیز پکانے کا کہہ چکی تھی تو پکایا کیوں نہیں؟ الفاظ سے کڑوا لہجہ تھا۔ بڑی بھابھی نے تھوک نگلا۔ وہ میں نے سوچا یہ سوچنے سمجھنے کا کام تم رہنے ہی دیا کرو، جو کہا جائے بس وہ کیا کرو۔ انہوں نے بات پوری ہونے سے پہلے بیوی کو بری طرح سے جھڑک دیا تھا۔ بڑی بھابھی سب کے سامنے بہت سبکی محسوس کر رہی تھیں۔ شوہر کے آتش فشاں مزاج سے وہ اچھی طرح سے واقف تھیں، اور یہاں تو معاملہ بھی 3 بھائیوں کی اکلوتی لاڈلی بہن کی فرمائش کا تھا۔ آج دن میں بھی ڈھنگ سے کچھ نہیں کھایا، سوچا تھا رات کو پیٹ بھر کر چائنیز کھاؤں گی، لیکن کرن رکت امیز لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اماں کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ بڑے بھیا نے ملامتی نگاہوں سے بیوی کو دیکھا جو خفت سے ہونٹ کاٹتی خود کو کوس رہی تھیں۔ جہاں اتنا کچھ کر لیا وہاں چائنیز بھی پکا لیتی۔ اگر بڑی بھابھی مصروف تھی تو تم پکا لیتی، چائنیز پکانا کون سا مشکل کام ہے؟ لگے ہاتھوں ارسلان نے بھی بیوی کی خبر لینی چاہی۔ وہ جذب ہو کر رہ گئی۔ ان دنوں وہ امید سے تھی، اور بڑی بھابھی نے اس کی طبیعت کے پیش نظر از خود شام کا کھانا پکانے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ بیٹا دسترخوان پر بیٹھ کر بدمزگی نہیں کرتے، باقی جو اتنی ساری نعمتیں سامنے رکھی ہیں اب ان کی ناقدری مت کرو۔ دادی نے ماحول کا تناؤ محسوس کیا تو شفیق لہجے میں بولی، اگر میرا کھایا پیا کسی کو اچھا لگتا تو آج یہاں چائنیز ہوتا، آپ سبھی کھائیں یہ نعمتیں۔ کرن کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی، اپنے کمرے کا دروازہ زوردار ٹھاک کے ساتھ بند کیا۔ سبھی جانتے تھے اب یہ دروازہ صبح ہی کھلے گا۔ سارا دن کی بھوکی میری بچی بیچاری بھوکے پیٹ سو جائے گی۔ اماں کی بڑبڑاہٹ پر تینوں بھائیوں کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ بیویاں تو دور، مصباح اور فروا بھی اپنی اپنی جگہ چور بنی بیٹھی تھیں۔ کرن بنا کچھ کھائے اٹھ کر گئی تھی، سو سب نے ہی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے۔ دادی نے تعصب سے سر ہلایا۔ اچھا خاصا ماحول خراب ہو گیا تھا۔ کیا یار، تم نے معمولی سی چائنیز کے لیے گھر میں اتنا بڑا فساد کر دیا، یہ سب ٹھیک نہیں ہے کرن۔ اس نے حسب عادت رات والا واقعہ صبح کالج میں اپنی بیسٹ فرینڈ ارم کے گوش گزار کیا تھا۔ کاٹن کے سفید شلوار قمیض میں ہلکے گلابی رنگ کے دوپٹے کو سینے پر پھیلائے دونوں ایک ساتھ ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیاں اتر رہی تھیں۔ پوری بات سننے کے بعد ارم نے تعصب سے سر ہلا دیا تھا۔ بات چائنیز کی نہیں، اہمیت کی ہے۔ انہوں نے میری پسند پر اپنی بیٹیوں کی فرمائش کو ترجیح دی، اور یہ چیز میں برداشت نہیں کر سکتی۔ کرن کا انداز ایسا تھا جیسے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، اسے اپنے رویے پر کوئی ندامت نہیں تھی۔ ان کی بیٹیاں تمہاری بھتیجیاں ہوتی ہیں، ارم نے زور دیتے ہوئے گویا اسے یاد دہانی کروائی۔ جو بھی ہے، کرن نے سر جھٹکا، تمہاری بھابھی کے دل میں تمہارے خلاف میل آ گیا ہوگا۔ سب کے سامنے تمہاری وجہ سے ان کی اچھی خاصی بے عزتی ہوئی، تو غلطی بھی تو انہی کی تھی۔ ارم ضد ہو کر اٹھی، تو کیا لازمی ہے کہ ہر غلطی کرنے والوں کو سب کے سامنے ذلیل کروایا جائے؟ تم کیوں اتنی سائیڈ لے رہی ہو ان کی؟ وہ میری بھابھی ہیں، تمہاری نہیں، حد ہو گئی ہے۔ کرن الٹا اس پر چڑھ دوڑی، میں سائیڈ نہیں لے رہی، حق کی بات کر رہی ہوں۔ معمولی باتوں پر یوں ہنگامہ کھڑا کرنا کون سا درست عمل ہے؟ تھوڑی سی کمی بیشی بھی ہو جائے تو انسان کو سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ ارم کا سمجھاتا ہوا لہجہ انسانیت لیے ہوئے تھا۔ کرن نے طنزیہ سر جھٹکا اور کہا کہ سمجھوتا وہ کرتے ہیں ارم جنہیں زندگی میں بہت محرومیاں ملی ہوں۔ میرے پاس بھلا کس چیز کی کمی ہے جو میں معمولی باتوں کے لیے اپنا دل مار کر سمجھوتا کرتی پھروں؟ غرور سے بھرا ہوا لہجہ۔ ارم نے پودے کے درخت سے ٹیک لگاتے ہوئے قدرے غور سے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا۔ بے نیازی اور خود اعتمادی اس کے ایک ایک انداز سے جھلکتی تھی۔ تمہیں زندگی میں سب کچھ ملا ہے، اس لیے تمہیں شکر گزار رہنا چاہیے، لیکن زندگی حادثات کا مجموعہ ہے، آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے ہمیشہ مختلف ہوتا ہے۔ ارم اسے جو سمجھانا چاہ رہی تھی کرن وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی، سو دونوں خاموشی سے کلاس کی جانب چل دیں۔ چھوٹی بھابھی کے ہاں تیسری بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ ساری رات زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد صبح صادق کے وقت انہوں نے صحت مند بچی کو جنم دیا تھا۔ کمرہ اس وقت افراد خانہ سے بھرا ہوا تھا۔ کرن نے تھوڑا سا جھک کر کمبل میں لپٹی گلابی گڑیا کو دیکھا اور بنا پیار کے سیدھی ہو گئی۔
انسانی جسم کا سب سے نرم حصہ دل ہے، اگر دل ہی بے حس ہو جائے تو سب سے سخت حصہ بن جاتا ہے۔ پھپھو گڑیا بہت پیاری ہے نا؟ عالیہ زویا اپنی چھوٹی بہن کی پیدائش پر بہت خوش ہو رہی تھیں۔ آپ ایک بار پھر پھپھو بن گئی ہیں۔ ہاں بھائی، کون سا پہلی بار بنی ہوں، گھر میں ویسے ہی بھتیجیوں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے۔ بھتیجے کی پھپھو بنتی تو کوئی بات بھی تھی۔ عالیہ اور زویا چپ سی ہو کر اس کا منہ تکنے لگی تھیں۔ چھوٹی بھابھی نے بے ساختہ لب کاٹے، لیکن بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں پھپھو۔ بڑی بھابھی کی مصباح نے آہستگی سے کہا۔ وہ سب بچوں میں بڑی تھی، سمجھدار اور سنجیدہ۔ کرن ہنسی۔ رحمت اگر حد سے زیادہ ہو جائے تو زحمت بن جاتی ہے، جیسے بن مانگی بارش۔ دادی کو پڑھی لکھی پوتی کی ناعاقلیت اندیشی پر افسوس ہوا تھا۔ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر بند کر دیا کہ بخوبی جانتی تھی کہ دونوں ماں بیٹی ان باتوں کا اثر ردی کے مول لیتی ہیں۔ سدرا بھابھی کے بھائی کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ وہ آج کل بری وغیرہ کی شاپنگ کے سلسلے میں مصروف تھیں اور اپنی بہنوں کے ساتھ بازار نکل جاتی۔ شام میں واپسی پر ڈھیر سارے شاپنگ بیگز کے ہمراہ ہوتی۔ انہوں نے بطور خاص اپنی اور اپنی بچیوں کی شاپنگ کی تھی۔ اس وقت لانچ میں شاپنگ بیگز کھولے ہوئے سب کو اپنی شاپنگ دکھا رہی تھیں۔ یہ مہندی پر پہنوں گی، یہ مائیوں پر، اور یہ والا بارات کے لیے ٹھیک رہے گا نا؟ بڑی بھابھی کپڑے کھول کر دکھاتے ہوئے سب سے مشورہ بھی لے رہی تھیں۔ کرن کوشن گود میں رکھے چینل سرچنگ میں مصروف تھی، لیکن جب اس نے ولیمے میں پہننے کے لیے گہرا سبز سوٹ نکالا جس پر سلور نفیس کام تھا، کرن بے ساختہ نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ واو! بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ پیارا ہے نا؟ انہوں نے قدرے اشتیاق سے پوچھا۔ بھابھی مسکرائی تھیں۔ مجھے کب سے ایسے سوٹ کی تلاش تھی۔ مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کرن سوٹ پر ستائشی انداز میں ہاتھ پھیرتی گود میں لیے بیٹھی تھی۔ اگر اتنا ہی اس پر تمہارا دل آ گیا ہے تو تم رکھ لو، کرن چائے کی چسکی لیتے ہوئے بولی۔ شوہر کی فراخ دلی آفر پر سدرا بھابھی کا دل تھمنے لگا تھا۔ کیا واقعی؟ کرن نے کندھے اچکائے۔ ہاں بھائی، خود تو کہہ رہا ہوں تمہیں۔ سدرا پھر اور لے گی اپنے لیے، تمہیں تو ویسے بھی بہت کم ہی کچھ پسند آتا ہے۔ اس نے فوراً ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ بڑی بھابھی نے سدرا کا چہرہ دیکھا جو ضبط کی نہ جانے کون سی منزل سے گر رہی تھیں۔ وہ تنگ دل نہیں تھیں، آنکھوں کے کناروں سے بےتاب قطرے اندر ہی کہیں بہت خاموشی سے گرے تھے۔ کسی نے رسمی بھی اسے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ بعض اوقات بظاہر معمولی باتیں بہت دل دکھاتی ہیں۔ ان دنوں وہ سالانہ امتحانات کے بعد فارغ تھی۔ رات گئے تک کتب دینی کرتی، دن چڑھے تک سوئی رہتی۔ کسی کو اس کی روٹین پر اگر اعتراض تھا بھی تو کہنے کی جرت کوئی نہیں رکھتا تھا، کیونکہ وہ ماں کی لاڈلی، بھائیوں کی دلاری تھی۔ اماں آج کل سنجیدگی سے اس کے رشتے کے بارے میں سوچ رہی تھیں۔ اس سلسلے میں حمیدہ خالہ کے گھر ان کے باقاعدگی سے چکر لگ رہے تھے، اور یہ اماں اور حمیدہ خالہ کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ تھا کہ کچھ عرصے میں ایک معقول گھرانے سے اس کا رشتہ آ گیا۔ عمران اکلوتا تھا، اس کی 3 شادی شدہ بہنیں اسی شہر میں اپنے اپنے گھر خوش و خرم زندگی گزار رہی تھیں۔ بشیر احمد عمر کے اس حصے میں تھا جہاں سارے فرائض سے سبکدوش ہونے کے بعد فارغ ہونے کے احساس سے سرشار زیادہ تر وقت دوستوں کے ساتھ بیٹھک میں ہی گزارتے رہتے۔ کوثر بیگم کو تنہائی اور اکتاہٹ کا شکار ہوتے ہوئے دلی چاہت سے بہو لانے کی تمنا شدت سے جاگ اٹھی تھی۔ سعادت مند بیٹے نے ماں کی خواہش پر فرما برداری سے سر جھکا دیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں انہیں کرن کی صورت میں اپنا گوہر مقصود مل گیا۔ کرن کے لیے اتنی خوبیوں کا حامل رشتہ پا کر اماں کے پاؤں خوشی سے زمین پر نہیں ٹک پا رہے تھے۔ کچھ لوگ ہمیشہ سے ہی قسمت کے بہت دھنی ہوتے ہیں۔ بڑی بھابھی کا تبصرہ۔ شکر خوروں کو خدا شکر دے ہی دیتا ہے۔ چھوٹی بھابھی نے طویل ٹھنڈی سانس بھری۔ سدرا بھابھی نے دونوں ہاتھ جھاڑے تھے۔ کرن کی نازک مزاجی کا زیادہ تر عتاب کا نشانہ وہی بنتی تھیں۔ اب اس کا یوں جھٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ دیکھ کر انہوں نے خاص و سکون کا سانس لیا تھا۔ ڈیکو پینٹ کا بیش قیمت فرنیچر، بہترین الیکٹرانک کی چھوٹی بڑی اشیاء، جدید تراش خراش کے ملبوسات، برانڈڈ جوتے، کاسمیٹک، سب کچھ پرفیکٹ۔ بڑے بھیا لسٹ پر نگاہیں دوڑا رہے تھے۔ بظاہر تو سب کچھ پرفیکٹ ہے، لیکن اگر تمہیں کوئی کمی بیشی لگے تو بتانا۔ مجھے بھی سب پرفیکٹ چاہیے بھیا، ذرا سی بھی کمی نہیں چلے گی۔ صوفے پر آلتی پالتی مارے کشن گود میں رکھے، ناخن فائل کرتی انگوٹھے اور انگلی کو ملا کر اشارہ کرتے ہوئے بڑی ٹھنک کر کہا۔ بڑے بھیا ہنسنے لگے۔ تو اور کیا، میری کرن کا جہیز ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھیں تو دیکھتے رہ جائیں، کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے۔ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن کا جہیز بس یوں ہی تھا۔ اماں کی بات پر دادی ٹوکے بنا نہ رہی۔ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے۔ بہو خدا ہماری بچی کا نصیب اچھا کرے، یہ مادی چیزیں سبھی خوشیوں کا ضامن نہیں ہے۔ گویا کہ ان کا لہجہ نرم تھا، لیکن اماں کو بے حد برا لگا۔
سچی بات جتنی بھی شیریں لہجے میں کی جائے کڑوی ہی لگتی ہے۔ ارے واہ دادی، آپ کو کیا پتا سسرال میں انہی چیزوں کی وجہ سے ہی کتنی عزت بڑھتی ہے۔ کرن نے دادی کے پرانے خیالات کو ناک پر بیٹھی مکھی کی طرح اڑا دیا۔ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے۔ وہ گہری سانس کھینچ کر چپ ہو گئی۔ انہیں پوتیوں کا یوں بڑوں کی موجودگی میں اپنی شادی اور جہیز وغیرہ کے معاملات میں بولنا ناگوار لگا تھا۔ اچھا تم فکر مت کرو، ہم تمہاری شادی میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑیں گے، چاہے کسی سے ادھار ہی کیوں نہ پکڑنا پڑے، آخر ایک تو بہن ہو ہماری۔ علی بھیا کی بات پر کرن کی گردن احساس غرور سے کچھ اور اکڑ گئی تھی۔ کچھ لوگوں کے لیے شادی بور کا لڈو ہوتی ہے، لیکن کرن کے لیے پھولوں کی سیج ثابت ہوئی تھی۔ اسے سسرال میں مان مقام آرام سب کچھ ملا تھا۔ وہ شکم سی تھی، مزاج کی تازگی عروج پر کیوں نہ پہنچتی۔ بھابھی ادھر بائیں طرف دیوار کے ساتھ 2 سٹیپ بنے ہوئے ہیں، جب کبھی بور ہوں تو اس پر چڑھ کر ہمسایوں کے گھر جھاتی مار لینا، سچ میں ساری بوریت دور ہو جائے گی۔ شادی سے پہلے میرا اور علینا کا زیادہ تر وقت انہی سٹیپ پر چڑھ کر دیوار پار ہمسایوں سے بات چیت کرنے میں گزر جاتا تھا۔ اب بھی میں جب بھی امی کے یہاں آؤں تو ٹائم نکال کر لازمی ادھر چڑھتی ہوں۔ اس کی نند سادیہ چائے میں چینی ملاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سچ میں مفت کا ماحول ہے۔ علینا کھانسی تھی، پھر اپنی چائے کا کپ اٹھا کر دوسرا اس کی جانب بڑھایا۔ کرن نے یوں ہی سر ہلایا۔ دیوار پر کون سا پرنس ولیم اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے جس کو دیکھنے کے لیے میں اتنی مشقت کروں۔ نفاست سے چائے کا کپ تھامے کرن نے اخوت سے سر جھٹکا تھا۔ او ریلی؟ عمران کا رد عمل توقع کے عین مطابق تھا۔ کرن نے مسکراتے ہوئے شانے اچکائے۔ مطلب میں باب بننے جا رہا ہوں۔ عمران کی پرمسرت بے یقینی سی لہجے پر اس نے مصنوعی خفگی سی آبرو چڑھائے۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ ارے نہیں یار، تم نے اچانک اتنی بڑی خوشخبری سنا دی، سمجھ نہیں آ رہا کیسے فیلنگ ظاہر کروں۔ عمران محبت پاش لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ دن اور ایسے آگے طلوع ہونے والا ہر دن کرن کے لیے اپنے دامن میں بہت کچھ لے کر آیا۔ محبت، توجہ، مان۔ وہ مغرور سی نوازشات کو حق سمجھ کر وصول کر رہی تھی۔ چھوٹی بھابھی پھر سے امید سے تھیں۔ بھابھی الٹرا ساؤنڈ کروایا اس بار بھی؟ بیٹی تو نہیں؟ نیل پالش پر پھونک مارتے بظاہر وہ ہمدردی سے پوچھ رہی تھی۔ کپڑے پریس کرتی چھوٹی بھابھی کے ہاتھ لمحے بھر کے لیے تھمے تھے۔ جو خدا کو منظور کرن نے طنزیہ ہکارا بھرا تھا۔ ان دنوں عمران کی آفس میں مصروفیت بڑھ گئی تھی۔ کوثر بیگم کی اپنی مصروفیات تھیں۔ کرن جوس پی کر آرام کر کے اپنے لیے رکھی گئی کل وقتی ملازمہ کو ہمہ وقت اپنے سر پر سوار دیکھ کر بری طرح سے اکتا گئی تھی۔ بعض اوقات بہت زیادہ آرام بھی تھکاوٹ کا سبب بنتا ہے۔ یوں ہی بیٹھے بٹھائے ایک دن نہ جانے اسے کیا سوجی، بائیں جانب دیوار کے ساتھ بنے سٹیپ پر چڑھ کر دیوار پر دونوں ہاتھ جمائے۔ دوسرے لمحے اسے اپنا دماغ چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ تو کوئی اور ہی دنیا کے موٹے نقوش کے حامل سانولی عورتیں، ستاروں سے جھلملاتی ریشمی کپڑے، نقلی زیورات پہنے، دبلی پتلی لڑکیاں اور نکر بنیان میں ملبوس شور مچاتے صحن میں بھاگتے دوڑتے بچے، ہر عمر سائز کے بچے، ہر کوئی متحرک کاموں میں مصروف تھے۔ باتوں میں جب ان کی نظر کرن پر پڑی، دھولن بیگم برتن مانجتی عورت کے لبوں سے نکلا تھا۔ سب کی نگاہوں میں حیرت انگیز حسرت کی جگہ اشتیاق امک آیا تھا۔ کرن تیزی سے نیچے اتری۔ سامنے کا ماحول اور منظر دیکھ کر اسے بے اختیار اکائی آئی تھی۔ مصیبت کبھی بتا کر نہیں آتی۔ واش روم میں اس کا پاؤں بری طرح سے پھسل گیا تھا۔ وہ اماں کے گھر ایک پرتکلف دن گزار کر عصر کے وقت واپس لوٹی تھی۔ چونکہ ڈیلیوری کے دن قریب تھے تو اماں کے گھر چکر کئی روز بعد ہی لگاتی تھی۔ اسے ہر شے اپنی نگاہوں کے سامنے گھومتی محسوس ہوئی تھی۔ درد اتنا شدید تھا کہ ناقابل بیان۔ کئی گھنٹے موت زندگی کی جنگ لڑتے اس نے مردہ بیٹے کو جنم دیا تھا۔ کوثر بیگم بے دم ہو کر صوفے پر گر گئیں۔ عمران کی آنکھیں شدت غم سے سرخ ہو رہی تھیں۔ مزید سوانح روح خبر یہ کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ کرن نے آنکھیں کھولیں تو اپنی خالی گود کو دیکھا۔ خالی کوکھ کا احساس وحشت بن کر ٹوٹا تھا۔ وہ روئی، چیخی، تڑپی اور گالیاں دیں، اور چپ ایسی چپ جس میں موت سا سناٹا تھا۔ کیا یوں بھی ہوتا ہے؟ اذیت ہی اذیت تھی۔ وقت تھمتا نہیں ہے، اپنی مخصوص رفتار پر چلتا آگے بڑھ جاتا ہے۔ بہت کچھ اپنے پیچھے چھوڑ کر نہ جانے کتنے عرصے کے بعد وہ اماں کے گھر جانے کے لیے خود کو تیار کر پائی تھی۔ موقع ہی ایسا تھا۔ چھوٹی بھابھی نے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ یہ خبر سن کر وہ کئی لمحوں تک یوں ہی خالی سحر کی کیفیت میں چپ سی بیٹھی رہی۔ پھر اٹھی، ہلکے نیلے رنگ کا کاٹن کا کڑھائی والا سوٹ زیب تن کیا، شفون کا ہمہ رنگ دوپٹہ سینے پر پھیلائے، نیچرل کلر کی لپسٹک لگا کر بال سمیٹتے ہوئے چوٹی بنائی۔ خود کو سمجھنے کا فن انسان کسی اور سے نہیں سیکھتا، یہ اس کو خود ہی سیکھنا ہوتا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے خوشگوار سی چہل پہل کا احساس ہوا۔
सब्ज ग्रिल वाले बरामदे की दाएं जानिब से वो किचन में मिसबा गन चक्कर बनी हुई थी। वो यूं ही कदम कदम चलती दरवाजे पर आ खड़ी हुई। आपी मुझे कबाब चाहिए, आलिया लाड से फरमाइश कर रही थी। मुझे फिंगर चिप्स, उछलकर स्टूल पर बैठी थी। मिसबा याद दहानी करवा रही थी। ओके बाबा। बालों को थोड़ा सा ऊपर करके इसने आस्तीनें ऊपर चढ़ाई थी। चूल्हा जलाया, सॉस पैन रखा और फिर से मतलूबा लवाजमात निकाल निकाल कर स्लैब पर रख रही थी। मैं तो सिर्फ नूडल्स खाऊंगी, गोल मटोल सी जोया घुंघराले बालों वाली सर हिलाती हुई तीसरी बार कह रही थी। मिसबा आपी में सिर्फ नूडल्स। ओके मैडम, सुन लिया है। मसरूफ सी मिसबा ने झटपट इसे तैयार किया था। किरण मुस्कुराई किचन के आज खुले दरवाजे पर खड़ी रही। इसने दुबली पतली मिसबा को देखा। वो भी तो इसी घर की बेटी थी, जिसमें खुद एतमादी और खुददारी तो थी, लेकिन बर्तरी का एहसास ना था। इसे बड़ी भाभी की तरबियत पर रश्क आया था। काश अम्मा, अगर आप भी मेरी नाज़ो नम उठाते वक्त तवाज़न रखती तो आज मैं यूं इस तरह। इसके पलकों पर लर्जिश उतरी थी। फुप्पो आ गईं। किसी भतीजी की नजर इस पर पड़ी तो नारा बुलंद किया। बेख्तियार इसका दिल चाहा अपनी भतीजियों को बाहों में भर ले, जिसने इसकी आमद पर बेपनाह मुसरत का इजहार किया था। झुककर गुलाबी कंबल में लिपटे भतीजे को देखा और नरम से होंठ इसकी पेशानी पर रख दिए। आप एक अदद भतीजे की फुप्पो बन गई हैं। आखिर मिसबा ने मुस्कुराते हुए इसके कंधे पर हाथ रखा था। फुप्पो भैया प्यारा है ना? गुड़िया बहुत इश्तियाक से पूछ रही थी। प्यारी तो तुम हो गुड़िया, इससे भी ज्यादा। इसने गुड़िया को अपने बाहों में भरकर जोर से भींच लिया। इसे गुड़िया की पैदाइश पर अपने कहे अल्फाज याद आ गए। अगर वो हादसा ना हुआ होता तो आज तुम भी। छोटी भाभी ने बात अधूरी छोड़ दी। किरण ने आहिस्तगी से कहा, बाज़-औक़ात अपने ही कहे अल्फाज मुंह पर तमाचे की तरह आकर लगते हैं। आज भी वो अपने कदमों को किसी मामूल की तरह बाईं दीवार के साथ बने स्टेप पर चढ़ने से रोक नहीं पाई थी। मंजिल वही था, इसके देखने का अंदाज बदल गया था। बर्तन मांजती रशीदा एक खुशगवार सा तस्करा छेड़े हुए थी। इसकी मदद के ख्याल से धुले हुए बर्तनों को उठाकर चारपाई पर रख रही थी। सफूरा दुबली पतली सी मोबाइल पर गाने लगाए दुपट्टे को कमर पर कसे कच्चे सेह में पानी के छिड़काव के बाद झाड़ू लगा रही थी। करीबी चारपाई पर नसीम अपने 2 साला बेटे को नहलाकर इसकी गर्दन पर ढेर सारा खुशबूदार पाउडर डालने के बाद आंखों में सिलाइयां भर भर कर सुरमा डाल रही थी। कुछ मंजर बहुत मुकम्मल होते हैं, मुकम्मल और भरपूर। वो बेइख्तियार सोचती गोया कि इसने काफी हद तक खुद को संभाल लिया, फिर भी इसकी कमी अम्मा को खटकती थी। इनकी तसल्लियां दिलासे वो खामोशी से सुनती और बच्चा अडॉप्ट करने का मशवरा नरमी से रद्द कर देती। इसे ऐसी महरूमी के सहारे जिंदगी गुजारनी थी ताकि ये कमी इसे एहसास दिलाती रहे कि हम बशर हैं और हमें अपनी औकात में ही रहना चाहिए। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकॉन पर भी लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।